الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستو اور بھائیو، اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کی ابتدائی آیات میں ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مقصد مختلف تعبیرات کے ساتھ، مختلف الفاظ کے ساتھ قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں بتایا ہے۔ کہیں فرمایا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، طلبہ ہیں اس لیے موٹی موٹی بات۔ کہیں فرمایا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہیں فرمایا اخرجت للناس، کہیں فرمایا هو اجتباکم۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ نے زندگی کے مقاصد بتائے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کا مقصد بتانے کا الگ اسلوب اختیار فرمایا، تعبیر بھی الگ، الفاظ بھی الگ، اسلوب بھی الگ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے دو چیزوں کا مطالبہ کیا ہے، دو چیزوں کا۔ الذی خلق الموت والحیات، زندگی اور موت اس لیے بنائی ہے کہ میں چیک کروں گا تمہیں، لیبلوکم، تمہیں چیک کروں گا۔ اور یہ چیکنگ اجتماعی نہیں ہوگی، انفرادی ہوگی، الگ الگ ہوگی۔ آپ کے پرچے ہوتے ہیں نا، اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، سابعہ اور پھر دورہ، تو اس میں جو پرچے ہوتے ہیں ان پرچوں کی چیکنگ اجتماعی ہوتی ہے، انفرادی ہوتی ہے؟ انفرادی ہوتی ہے نا۔ آپ کا پرچہ الگ چیک ہوگا، ان کا پرچہ الگ چیک ہوگا، ان کا پرچہ الگ چیک ہوگا۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں چیک کرتا ہوں اور ہر ایک کو الگ الگ چیک کروں گا، اور اس میں دو باتیں چیک کروں گا۔ کیا؟ ایک عمل اور ایک عمل کا حسن، یہ دو چیزیں چیک کروں گا۔ عمل ہے، حسن نہیں، فعل۔ عمل ہے لیکن اس میں حسن نہیں ہے تو یہ پاس نہیں ہے، چونکہ زندگی کا مقصد ہی حاصل نہیں ہوا تو یہ فیل ہو جائے گا۔ ایکم احسن عملا، اور احسن کا لفظ لا کر، اس میں تفضیل کا لفظ لا کر اللہ تعالیٰ نے گویا ہماری ریس لگوا دی ہے، ریس لگوائی ہے۔ میں صرف یہ چیک نہیں کروں گا کہ نفس عمل ہے کہ نہیں، نفس حسن ہے کہ نہیں، بلکہ یہ چیک کروں گا کہ ایک نمبر حسن کس میں ہے، یہ چیک کروں گا۔ لہذا دوڑ لگاؤ، یہ قرآن پاک کا مطالبہ ہے کہ عمل بھی چاہیے اور عمل میں حسن بھی چاہیے،
اور نفس حسن کافی نہیں ہے، حسن بھی ایک نمبر چاہیے۔ اور حسن کسے کہتے ہیں؟ حسن میک اپ کو نہیں کہتے۔ حسن یہ نہیں ہے کہ آپ نماز سے پہلے عود اور خس سب سے مہنگی خوشبوئیں لگا کے نماز پڑھیں، یہ حسن نہیں ہے۔ حسن کیا ہے؟ ہمارے نبی سے کسی نے، حضرت جبریل نے ہمارے نبی سے پوچھا مل احسان، یا رسول اللہ یہ جو اللہ نے حسن کا مطالبہ کیا ہے یہ حسن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ عمل کا حسن یہ ہے کہ عمل اس کیفیت سے کر کہ گویا اللہ تیرے سامنے ہے۔ سبق ایسے پڑھ گویا اللہ سامنے ہے، مطالعہ ایسے کر گویا اللہ سامنے ہے، تکرار ایسے کر گویا اللہ سامنے ہے، حدیث ایسے پڑھ جیسے اللہ سامنے ہے، حدیث ایسے پڑھا کہ گویا اللہ سامنے ہے، تفسیر ایسے پڑھا گویا اللہ سامنے ہے، نماز ایسے پڑھ گویا اللہ سامنے ہے، اللہ کے نام پہ خرچ ایسے کر گویا اللہ دیکھ رہا، اللہ سامنے ہے۔ اور اگر اس درجے کا حسن حاصل نہیں ہے تو ادنا درجہ اس کا یہ بھی ہے، یہ بھی حسن ہی کے زمرے میں آ جائے گا کہ یہ دھیان تجھے ضرور رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ مطالعے میں یہ دھیان رہے اللہ دیکھ رہا ہے، تکرار میں یہ دھیان رہے اللہ دیکھ رہا ہے، سبق میں یہ دھیان رہے اللہ دیکھ رہا ہے، تنہائی میں یہ دھیان رہے اللہ دیکھ رہا ہے، محفل میں یہ دھیان رہے اللہ دیکھ رہا ہے، خطیب کو منبر پہ یہ دھیان رہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان دو چیزوں کا مطالبہ ہم سب سے ہے، عوام سے بھی ہے، خواص سے بھی ہے۔ اس کے بغیر نجات نہیں ہے، اس لیے کہ مقصد زندگی ہے، بھیجا ہی اس کے لیے ہے۔ لہٰذا مدرس کی تدریس حسن کے ساتھ ہو، مبلغ کی تبلیغ حسن کے ساتھ ہو، مجاہد کا جہاد حسن کے ساتھ ہو، مؤلف کی تالیف حسن کے ساتھ ہو۔ ہمارے اکابر کی محنتیں اتنی قبول کیوں ہوئیں؟ صدیاں گزرنے کے بعد بھی اب تک ان کی کاوشیں محفوظ ہیں اور اب تک ان کا فیض چل رہا ہے۔ یہ ان کے حسن کا اثر ہے، یہ ان کے عمل کے حسن کا اثر ہے۔ حضرت نانوتوی 1879 میں دنیا سے چلے ہی گئے، 1879 میں چلے بھی گئے دنیا سے، اور آج کیا چل رہا ہے؟ 2022 چل رہا ہے، 1.5 صدی ہونے کو ہے حضرت نانوتوی کو، لیکن آج بھی وہ ہمارے دل کی دھڑکن ہے۔ آج بھی یہ مدرسوں میں پڑھنے والے سب ان کے کھاتے میں ہیں، پڑھانے والے سب ان کے کھاتے میں ہیں، ہماری سیاسی تنظیمیں، مذہبی سیاسی تنظیمیں سب ان کے کھاتے میں، ہماری تبلیغی جد و جہد ان کے کھاتے میں، ہماری تدریسی جد و جہد سب ان کے کھاتے میں، اس لیے کہ ہماری تمام دینی محنتیں دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے۔ شاد باز و شاززی اے سرزمین دیوبند، کیسے کیسے ہیرے امت کو تیار کر کے دیے شیخ الہند، اللہ اکبر، حضرت مدنی، اللہ اکبر، حضرت تھانوی، اللہ اکبر، علامہ انور شاہ کشمیری، اللہ اکبر، علامہ عثمانی، شبیر احمد عثمانی، مولانا الیاس صاحب، یہ سب دیوبند کے خوشہ چین ہیں، یہ سب دیوبند کے درخت کے پھل ہیں اور پھول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان سے کام لیے، کیا کیا ان سے خیر پھیلایا۔
اگر حضرت شیخ الہند کی کاوشیں نہ ہوتیں تو آج ہم اس طرح تھوڑی پڑھا رہے ہوتے. آج تو یہاں آج بھی انگریز ہوتا یہاں پہ. انگریز ہندوستان چھوڑنے والا نہیں تھا. انگریز کا یہاں سے نکلنا کوئی آسان نہیں تھا. انگریز کا بر صغیر کو چھوڑ کے یہاں سے دم دبا کے بھاگنا اتنا آسان نہیں تھا. یہ حضرت شیخ الہند کے عزائم تھے، یہ ان کے شاگردان رشید کے عزائم تھے، یہ ان کے معاصرین کے عزائم تھے کہ جن کی روحانیت کے سامنے انگریز زمین کا جو جھوٹا خدا بنا ہوا تھا وہ ٹھہر نہیں سکا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ مراقبے میں تھے. اچانک مراقبے سے سر اٹھایا. یہ جو میں سنا رہا ہوں یہ مولانا علی میاں نے لکھا ہے. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے. کہتے ہیں مولانا الیاس صاحب مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک مراقبے سے سر اٹھایا، چونک کے مراقبے سے سر اٹھایا اور فرمانے لگے اف، یعنی اظہار تعجب کیا. پھر فرمانے لگے اللہ نے مولانا مدنی کو کتنی روحانی طاقت دی ہے، اگر وہ چاہیں اپنی روحانی توجہ سے بر صغیر سے انگریز کو بھگا سکتے ہیں. اللہ نے ان کی توجہ میں اتنی تاثیر رکھی ہے. یہ کہنے والے مولانا الیاس صاحب، اللہ نے مولانا مدنی کو اتنی روحانی قوت دی ہے، اگر صرف گردن جھکا کے توجہ ڈالنا شروع کر دیں تو انگریز بر صغیر کو چھوڑ کے بھاگ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طاقت کے استعمال سے روکا ہوا ہے. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم. اذا جمعتنا یا جریر المجامع. یہ ہمارے اکابر تھے، یہ سارے مدارس والے انہی کے نام لیوا ہیں، لیکن اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں وہ کہاں ہم کہاں ہیں. وہ تقویٰ کے پہاڑ تھے، ہم تقویٰ سے محروم ہو گئے. انہوں نے کبھی غیر محرم پہ کبھی بھولے سے بھی نگاہ نہیں ڈالی، اور ہماری یہ مدرسوں کے پڑھے ہوئے فیس بک میں مبتلا ہو گئے، یوٹیوب میں مبتلا ہو گئے، انٹرنیٹ میں مبتلا ہو گئے. ان کے دل لڑکیوں کی تصویروں سے بھرے پڑے ہیں. ہمارے اکابر کے دل اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے تھے. حضرت شیخ الہند کہ جب انتقال کا وقت آیا تو ان کی آنکھیں بند تھیں، بے ہوشی کی سی کیفیت تھی. اچانک آنکھیں کھولیں تو ایک تھے حافظ یاسین صاحب، نہیں حافظ الیاس صاحب. وہ یاسین شریف پڑھ رہے تھے چونکہ پتہ چل رہا تھا کہ اب دنیا سے جا رہے ہیں. تو اچانک حضرت شیخ الہند نے آنکھیں کھولیں اور آنکھیں کھول کے 3 دفعہ کہا اللہ اللہ اللہ. 3 دفعہ کہا، زور سے اللہ کا نام لیا. پھر اس کے بعد ایک دم ان پہ اداسی چھا گئی. تو حافظ یاسین صاحب نے پوچھا حضرت موت سے ڈر رہے ہیں کیا، موت سے گھبرا رہے ہیں کیا؟ تو فرمانے لگے نہیں، موت سے گھبرا نہیں رہا ہوں. جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے یہ تمنا تھی کہ مروں تو میدان کارزار میں مروں، سر کہیں ہو دھڑ کہیں ہو، افسوس کہ آج بستر پہ مر رہا ہوں. اور ہمارے طلباء کو تو فجر میں اٹھانا پڑتا ہے.
ہمارے طلباء کو فجر میں اٹھانا پڑتا ہے، استاد اٹھا اٹھا کے تھک جاتے ہیں، ان سے نہیں اٹھا جاتا۔ تراہم رکعا سجدا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ ان آیتوں کا مخاطب کون ہے؟ دکاندار ہیں، سیاستدان ہیں، ان کے اولین مخاطب آپ ہیں۔ اگر آپ بھی فجر میں اٹھانے سے اٹھتے ہیں تو آپ حضرت شیخ الہند کے شاگرد نہیں ہیں، آپ حضرت نانوتوی کے شاگرد نہیں ہیں، آپ حضرت گنگوئی کے شاگرد نہیں ہیں، آپ کا واسطہ حضرت مدنی سے نہیں ہے، آپ کا سلسلہ پتہ نہیں کہاں سے جڑتا ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما۔ یہ طلباء کی صفات ہیں، یہ علماء کی صفات ہیں، یہ ان کے اولین مخاطب ہیں۔ آج ہمارے مدارس سے خالی ہیں، ہماری دین کی ساری محنتیں سے خالی ہیں۔ ہمارے معلم بھی، ہمارے متعلم بھی، ہمارے مبلغ بھی، ہمارے خطیب بھی، ہمارے مصنف اور مؤلف بھی، ہمارے میدان کارزار کے مجاہد بھی ان صفات میں دھیمے پڑ گئے، مدھم پڑ گئے، کمزور پڑ گئے۔ یہ کتنا بڑا خسارہ، کتنا بڑا تنزل ہے۔ اس لیے اس کی ہم نیت کریں، عمل بھی پیدا کرنا ہے، عمل میں حسن بھی پیدا کرنا ہے۔ ان دونوں چیزوں کا مطالبہ ہے۔ عمل ملے گا علماء سے، حسن ملے گا اہل اللہ سے۔ عمل ملے گا مدارس سے اور حسن ملے گا خانقاہوں سے۔ لیکن ہاں، عمل کا شوق ملے گا تبلیغ سے، عمل کا شوق ملے گا تبلیغ سے۔ پھر عمل ملے گا علماء سے، اس عمل میں حسن آئے گا خانقاہوں سے، اہل اللہ کی صحبت سے۔ آپ میں سے بہت سارے اس لیے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ ان کے ابا تبلیغ میں لگ گئے تھے، شوق ہوا کہ چلو ہم بھی اپنے بچے کو ایسا بنائیں کہ قبر میں جائیں تو کچھ ہمیں نیکیاں ملیں، ہماری قبر ٹھنڈی ہو۔ شوق ہو گیا نا، شوق ہو گیا۔ یہ شوق وہاں سے آئے گا، عمل یہاں سے آئے گا اور حسن وہاں سے آئے گا۔ جو لوگ ان میں تفریق کرتے ہیں نا، وہ کسی ایک خیر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جو ان میں تفریق کرتے ہیں نا، وہ کسی ایک خیر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جو تبلیغ کی نفی کرے گا وہ شوق سے محروم رہے گا، بے دل رہے گا، بے ذوق رہے گا۔ جو عمل کی نفی کرے گا وہ علماء کے خلاف باتیں بنائے گا، وہ کہے گا خود ہی قرآن پڑھ لو، خود ہی حدیث پڑھ لو اور سمجھ لو۔ جیسے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے بہت سے فنکار ہیں جو علماء سے بھی بے نیاز کر رہے ہیں، مدارس سے بھی بے نیاز کر رہے ہیں، فنکار ہیں۔ اس لیے کسی کی نفی نہ ہو ورنہ اس کی خیر سے محرومی ہو جائے گی۔ شوق بھی چاہیے، عمل بھی چاہیے اور عمل میں حسن بھی چاہیے۔
اور اس کا طریقہ یہی ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ آپ سارے نوجوان نیت کریں کہ ہم ان تینوں لائنوں میں کمال پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ علم میں رسوخ پیدا کریں، سرسری کام نہیں چلے گا۔ اس وقت جو نظریاتی جنگ چل رہی ہے نا، اس وقت جو براہ راست عقائد پہ حملہ ہو رہا ہے، پچھلے بھی تمام مجالس میں 2-3 مجالس میں یہ عرض کر کے آیا ہوں ابھی کہ ابھی اسی سفر میں آپ کے آس پاس کے ایک علاقے میں، نام نہیں لوں گا، اس علاقے میں جانا ہوا۔ وہاں کے علماء نے کہا بہت یہاں نوجوان ایسے ہیں جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، دہری ہو گئے، اور ایک نوجوان کو انہوں نے ملوایا بھی کہ یہ ان سب کا گرو ہے، یہ ان سب کا گرو ہے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ کا سرسری علم کام نہیں دے گا۔ وہاں تو آپ کا علم راسخ ہونا چاہیے۔ وہاں تو آپ حضرت مدنی اور حضرت نانوتوی، حضرت شیخ الہند کے خوشاچین بن کے دکھائیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ آج مدارس سے امام راضی اور امام غزالی جیسے پیدا نہیں ہو رہے؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، مدارس بھی وہ نہیں رہے، کبھی امام غزالی امام راضی جیسے یہاں سے پڑھ کے نکلتے تھے، اب تو یہ بیچارے ان کی تو تجوید ہی ٹھیک نہیں ہے، مسائل ہی نہیں آتے، بیشتی زیور دیکھنا پڑتا ہے ان کو، کہتے ہیں نا۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کون کہتا ہے کہ مدارس سے حضرت امام غزالی امام راضی جیسے نہیں نکل رہے؟ میں کہتا ہوں کہ مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی امام غزالی امام راضی سے آگے کے لوگ ہیں۔ یہ فرمانے والے حضرت تھانوی ہیں، ہلکا پھلکا آدمی نہیں ہے۔ اس لیے علم میں رسوخ پیدا کریں، اپنے اندر صفات پیدا کریں، تقویٰ پرہیزگاری کی زندگی گزاریں، گناہوں سے بالکل دور رہیں، گناہ اور علم جمع نہیں ہوں گے، تقویٰ پرہیزگاری کے ساتھ اوقات گزاریں، اپنی تنہائیوں کو پاک کریں، ٹچ موبائل سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ جسے اپنے آپ پر اطمینان نہیں ہے اس کے لیے فیس بک کا استعمال جائز نہیں ہے، اس کے لیے یوٹیوب کا استعمال جائز نہیں ہے، جس کو اپنے اوپر اطمینان نہیں ہے۔ کوئی ہمارا دین ان چیزوں سے منسلک نہیں ہے، اس کے بغیر دین آ سکتا ہے، اس کے بغیر دین آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے بغیر دین میں کمال پیدا کر سکتے ہیں۔ ہماری تبلیغ، ہمارے جہاد، ہمارے مدرسوں کا بیڑا غرق کرنے والی سب سے بڑی چیز موبائل ہے۔ 200 سال میں وہ نقصان نہیں ہوا جو 20 سال میں ہوا ہے، 200 سال میں وہ نقصان نہیں ہوا۔ مجھے ایک عالم نے میسیج کیا، کہنے لگے میں تبلیغ میں لگا، پھر عالم ہوا، پھر فارغ ہوا، پھر میں نے یہ کیا اور وہ کیا، لیکن آج میں وہ گناہ کر رہا ہوں جو میں نے تبلیغ سے پہلے بھی نہیں کیے، اور اس کی وجہ یہ موبائل ہے۔ اب کیا کریں؟ کس کس سے موبائل چھینیں؟ جوئیں جب سر میں زیادہ ہو جائیں نا تو اس کا علاج ہے کہ سر منڈوا دو۔ یہ نہ کہو کہ بال رکھنا تو سنت ہے، اب کیا ہوگا؟ بھائی جوئیں اتنی ہیں کہ نکالی نہیں جا سکتی، تو بھائی سر منڈوا دو۔ اس لیے آپ سارے نوجوان بچے اپنے اکابر جیسا بننے کی نیت تو کرو نا، ہیں؟ کرتے ہیں نیت؟ حضرت شیخ الہند، شیخ الاسلام مفتی شیخ الاسلام حضرت مدنی، حکیم الامہ حضرت تھانوی، حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم صاحب، امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی،
امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری، قطب الارشاد شاہ عبد القادر رائے پوری، یہ آپ کے اکابر ہیں، یہ آپ کے سالار ہیں، یہ آپ کے جرنیل ہیں، یہ پوری لائن ادھر جا رہی ہے۔ زمانے کے دور ہونے سے فرق نہیں پڑتا، یہ سارا سلسلہ وہی ہے، یہ ساری صف وہی ہے۔ اس صف میں آگے آگے وہ ہیں، اس صف کے آخری مقتدیوں میں ہم ہیں۔ لیکن ہم اپنے آپ کو ضرور چیک کریں کہ بھئی ہم ان والی صفات سے متصف ہو رہے یا نہیں ہو رہے۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔